بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا واقعہ طلاق کا ایک عجیب سا واقعہ ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ تم کو 3 طلاق اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ شوہر نے آخر ایسا بیوی کو کیوں کہا؟ جاننے کے لیے کہانی کو پورا سنیے، اور نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کہانی ہب پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصوری کے دربار کے خاص لوگوں میں سے تھے، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے چاند کو دیکھ رہے تھے کہ باتوں باتوں میں بول اٹھے، تم کو 3 طلاق ہیں اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ یہ سنتے ہی بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ بات تو ہنسی دل لگی میں کی تھی، مگر طلاق کا حکم تو یہی ہے کہ کسی طرح بھی طلاق کا لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، وہ ہنسی دل لگی میں ہو یا غصے میں ہو۔ اس وجہ سے موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور غم میں گزاری۔ صبح کو خلیفہ ابو جعفر منصوری کے پاس حاضر ہوئے، اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی بتائی تو خلیفہ منصوری نے شہر کے بڑے عالموں اور مفتیوں کو جمع کر کے اس کا مسئلہ پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ حسین کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ منصوری نے پوچھا، آپ کیوں خاموش ہو؟ تب وہ بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ 3 یعنی کہ والتین والزیتون کی تلاوت کی۔ جب آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر پہنچے، جس کا مطلب ہے ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر فرمایا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا بہترین ہونا خود بیان فرما دیا ہے، کوئی بھی اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں ہے۔ یہ سن کر سب علماء حیرت میں رہ گئے اور کوئی مخالفت نہیں کی۔ اتنا سن کر منصور نے حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق یعنی کہ پیدا کی گئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے بھی، اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، اور بدن کی بناوٹ کے حساب سے بھی۔ اس کے اندر کیسے کیسے عجیب کام ہو رہے ہیں، بالکل ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے جس میں بہت سی نازک مشینیں چل رہی ہوں۔ اس لیے فلسفیوں نے کہا ہے کہ سارے عالم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں انسان کے اندر جمع ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔